بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are happy. Dear students, today I'm going to start a new poem on page number 23. The title of this poem is The Old Brown Horse. Dear students, this poem is written by W.F. Holmes. This poem, Old Brown Horse, it tells the tale of an old horse who is now very old, and he had seen better days when he was young. When he was young, he seems to be speaking to the people who passed by him. Now he's just watching everyone go about doing their jobs. Okay? بیٹا یہ پوئم میں جو آج پڑھنے جا رہا ہوں 23 پیج پہ دی اولڈ براؤن ہارس، یہ جانوروں کے بارے میں مثال کے طور پر موسٹلی ہمارے سوسائٹیز میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانور رکھتے ہیں، اور جب جانور جوان ہوتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں تو وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. لیکن جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ جو ہیں انسان اور جانور بوڑھے ہوتے ہیں، اس طرح جانور جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہوتے ہیں. تو جب جانور کمزور ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، تو پھر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو بس ایک جگہ میں باندھتے ہیں، نہ اس کے چارے کا بندوبست کرتے ہیں، نہ اس کو پانی پلاتے ہیں. تو یہ لیسن تھوڑا سا اس طرح ہے، ٹھیک ہے. اس لیسن میں ہم پڑھیں گے ایک گھوڑے کے بارے میں، وہ اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے. تو شروع کرنے سے پہلے dear students, open up your books and focus on the pronunciation of each word. And after listening to this poem, you all will be required to record your audio and send it in the WhatsApp group, okay, of our school. تو چلو شروع کرتے ہیں. The Old Brown Horse، یہ اس لیسن کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے. The Old Brown Horse. اولڈ براؤن اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ اس گھوڑے کا کلر آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ براؤن ہے، بھورا کلر ہے اس کا، ٹھیک ہے. براؤن کلر ہے تو اس لیے اس کو بولتے ہیں براؤن ہارس. اور یہ جو اولڈ جو لکھا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو لکھا ہے اولڈ، تو یہ چونکہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں دی اولڈ براؤن ہارس. دس از دا فرسٹ لائن. دی اولڈ براؤن ہارس looks over the fence in a very sort of way. فینس اس جنگلے کو بولتے ہیں جس میں یہ گھوڑا کڑا ہے. یہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جانور یہاں سے باہر نہ جائیں یا باہر سے کوئی جانور اندر نہ آئے. موسٹلی زیادہ تر لوگ یہ کھیتوں کے ارد گرد بھی لگاتے ہیں تاکہ جانور اندر نہ آئیں، ٹھیک ہے. ویری کا مطلب ہے ٹائرڈ، تھکا ہوا، تھکا ہوا. دی اولڈ براؤن ہارس looks over the fence in a very sort of way. یہ شاعر کہتا ہے کہ بوڑھا گھوڑا جو ہے وہ باڑ کے اوپر سے دیکھتا ہے تھکے ہوئے انداز میں. He seems to be saying to all who pass, well folks, I have had my day. Fox اس کا مطلب ہے fox, F-O-L-K-S. fox mean people، لوگوں کو بولتے ہیں. He seems to be saying to all who pass, well folks, I have had my day. کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ اس کو کچھ بتاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ well folks, I have had my day، کہ لوگوں میرا اچھا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. میرے جو بہتر دن تھے، جس دنوں میں جوان ہوا کرتا تھا، وہ دن جو ہے وہ میرے گزر چکے ہیں. اب جو ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے. I'm simply watching the world go by and nobody seems to mind as they're dashing past in their motor cars. A horse who is lame and half blind. کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ محض دنیا کو قریب سے گزرتا دیکھ رہا ہے. مطلب گھوڑا کہتا ہے کہ میں دنیا کو اپنے قریب سے گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور کوئی جو ہے وہ برا مناتا نظر نہیں آتا. مطلب وہ
اپنے کاموں میں بزی ہیں اور بالکل مجھے اٹینشن نہیں دیتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب کہ دے آر ڈیشنگ پاسٹ کا مطلب ہے گوئنگ ویری کوئکلی. ٹھیک ہے. دوسرے لائن میں ہے لیم ہاف بلائنڈ. لیم لنگڑا، ایک پاؤں سے اپاہج. ہاف بلائنڈ، ایک آنکھ سے نابینا. کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے گاڑیوں میں تیزی سے گزرتے ہیں. لوگ اپنے موٹر گاڑیوں میں تیزی سے گزر جاتے ہیں پاس سے ایک گھوڑے کے جو لنگڑا اور آدھا نابینا ہے، ایک آنکھ سے نابینا ہے. اس گھوڑے کے قریب سے لوگ جو ہے وہ گزرتے ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں دیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بس صرف دیکھتا ہوں. The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lands with a man who was fond of him. But his master rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days there used to be, and of all the times they had. بیٹا شیگی کوٹ جو ہے، یہ شیگی کوٹ کا مطلب اس کی باڈی ہے، اس گھوڑے کی. ٹھیک ہے. اس کی باڈی اس سے مراد ہے. اور شیگی جو ہے یہ لمبے بالوں کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. شیگی لانگ اینڈ ٹینجلڈ. کوٹ کا مطلب ہے ہیئر آن اینیملز، جانوروں پر بال، اس کو بولتے ہیں لمبے الجھے ہوئے بال. ٹھیک ہے. ینگ اینڈ ٹرم جو ہے وہ جوان اور صحت مند. ٹرم مین فٹ. ٹھیک ہے. فٹ. The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim. ابھی وہ کہتے ہیں کہ جو بوڑھا گھوڑا ہے اس کے بال لمبے اور الجھے ہوئے ہیں، مگر کبھی وہ جوان اور صحت مند تھا. And he used to trot through the woods and lanes. اور وہ کہتے ہیں اور وہ تیزی سے چلا کرتا تھا درختوں کے درمیان اور پگڈنڈیوں پر. ٹھیک ہے. ٹراٹ جو ہے، ٹراٹ یہ کہتے ہیں تیزی سے چلا کرنا. وڈز جو ہے یہ جنگل کو بولتے ہیں. لینز چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں جس کو پگڈنڈیاں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ تیزی سے چلا کرتا تھا درختوں کے درمیان اور وہ پگڈنڈیوں پر. ٹھیک ہے. with the man who was fond of him. کس کے ساتھ؟ اس آدمی کے ساتھ جو اس سے محبت رکھتا تھا. وہ آدمی جس نے اس کو پال رکھا تھا اس کے ساتھ وہ چلا کرتا تھا. But his master rides in a motor car. لیکن اس کا جو مالک ہے نا، اس کا جو مالک ہے وہ ایک موٹر گاڑی میں سواری کرتا ہے اب. And it makes him feel quite sad. اور یہ بات اسے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، مطلب اس سے وہ بہت زیادہ خفا ہوتا ہے. When he thinks of the days there used to be, and of all the times they had. پھر وہ کہتا ہے کہ جب وہ سوچتا ہے ان دنوں کے بارے میں جو ہوا کرتے تھے اور ان وقتوں کے بارے میں جو ان دونوں نے ایک ساتھ گزارے. کہتے اس وقتوں اور دنوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے جو ہوا کرتے تھے اور جس کا مالک اور دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے، اس دنوں کے بارے میں سوچتا ہے اور خفا ہوتا ہے. Sometimes کبھی کبھار a friendly soul will stop. soul کا مطلب فرد ہے یہاں پر، ایک شخص. ٹھیک ہے. near the fence where the tired old head rests wearily on the topmost bar, and a friendly word is said. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے ایک دوستانہ مزاج رکھنے والا ایک آدمی جو ہے وہ وہاں پہ رکتا ہے باڑ کے نزدیک، جہاں پر یہ بوڑھا گھوڑا وہاں پر جو ہے تھکے ہوئے انداز میں سب سے اوپر والی سلاخ پر جو ہے آرام کرتا ہے، وہاں پر ایک آدمی رکتا ہے. اینڈ a friendly word is said. اور ایک دوستانہ بات کہی جاتی ہے اس گھوڑے کو. Then the old brown horse gives a little sigh. کہتے ہیں کہ پھر جو ہے پھر گھوڑا جو ہے ہلکی سی آہ بھرتا ہے، تھوڑا سا وہ آہ بھرتا ہے. ٹھیک ہے. As he feels the kindly touch of a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. مین کا مطلب ہے گردن پر. یہ تصویر میں جو آپ بال دیکھتے ہیں اس کو انگلش میں بولتے ہیں مین. جانوروں کے گردن پر لمبے لمبے لٹکے ہوئے بالوں کو مین بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دوستانہ بات کہی جاتی ہے، پھر جو گھوڑا ہے وہ ہلکی سی آہ بھرتا ہے جب وہ محبت بھرے لمس کو محسوس کرتا ہے ایک ہاتھ کے اپنے بالوں پر یا اپنے لمبے اور الجھے ہوئے بالوں پر. ٹھیک ہے.
جب وہ اپنے بدن پر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے محبت بھرا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور وہ مائنڈ نہیں کرتا. So, if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. پھر وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا اگر آپ کسی دن کھیت سے گزریں تو بس ایک دو باتیں کرنے کے لیے گھوڑے کے قریب جو ہے وہ رک جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کے قریب رک جائے وہ گھوڑا جو کہ کبھی جوان تھا اور زندگی سے اس طرح بھرپور تھا جیسے کہ آپ ہیں. وہ اس گھوڑے کے قریب رکیں اور اس سے کچھ باتیں کریں تاکہ وہ خوش ہو جائے. He loved the touch of your soft young hand, and I know he'll seem to say, "Oh, thank you, friend, for the kindly thought for a horse who has had his day." جب آپ رکتے ہیں اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں، کہتے کہ وہ آپ کے نرم نوخیز ہاتھوں کے لمس کو بہت پسند کرے گا. اور وہ شاعر کہتے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہوا معلوم ہوگا، اوہ تمہارا شکریہ دوست، اس محبت برے سوچ پر ایک ایسے گھوڑے کے لیے جس کا اچھا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے. So dear students, this was the poem The Old Brown Horse on page number 23. Write all the difficult words and their meanings and try to learn the translation of this lesson, okay? And dear students, keep watching our site and videos and stay happy and healthy till next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.